جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود زعماء قوم، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، اہل پشاور کو اور خیبر پختونخوا کے مجاہدوں کو اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے عنوان سے یہ عظیم الشان اجتماع در حقیقت اپنے اکابر و اسلاف اور ان کی تاریخ کو زندہ جاوید رکھنے کا انداز ہے۔ اور ہمارے اکابر و اسلاف نے راہ حق میں جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک تاریخ ہمارے اکابر کو نہیں بھلا سکے گی۔ تاریخ حضرت مفتی صاحب اور اس خطے میں ان کے کردار کو نہیں بھلا سکے گی، اور انشاءاللہ آج جو ان کے پیروکاران یہاں اس میدان میں پشاور میں جمع ہے، انشاءاللہ یہی پیروکار، یہی سرفروش اس وطن عزیز میں اسلام کا عظیم الشان انقلاب برپا کریں گے۔ میرے محترم دوستو، علم و عرفان کی دنیا میں حضرت مفتی صاحب نے اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ اہل علم اور اہل عرفان ان کے مقام و منزلت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دارالافتاء میں بیٹھ کر پوری علمی قوت کے ساتھ جس طرح امت کی رہنمائی کی، جب تک وہ حیات رہے مفتی اعظم پاکستان انہی کا ٹائٹل رہا تھا، اور 25,000 فتاوی جو ان کے دستخطوں سے اور ان کی نظروں سے گزرے، ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں کہ جس پر مفتی صاحب نے کبھی رجوع کیا ہو یا اس کی کبھی ضرورت پیش آئی۔ میرے محترم دوستو، آج اگر پاکستان دنیا میں اسلامی جمہوریہ کے طور پر متعارف ہے، اور آج اگر ہم پاکستان کے آئین کو اسلامی آئین کہتے ہیں، یہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے علمی مقام، ان کی تدبر اور حکمت کے مرہون منت ہے۔ اور انشاءاللہ آج دنیا کوشش کر رہی ہے کہ آئین سے اسلامی دفعات نکال دیے جائیں، پاکستان کے آئین کی اسلامی حیثیت کی بجائے اسے ایک سیکولر آئین بنایا جائے،
ایک اسلامی پاکستان کی بجائے پاکستان کو ایک سیکولر پاکستان بنایا جائے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا اور پاکستان ایک اسلامی وطن کی حیثیت میں زندہ اور تابندہ رہے گا. آپ کا یہ عزم مضبوط ہے یا نہیں؟ میرے محترم دوستو، آج قرارداد مقاصد پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور جس میں اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارے آئین میں یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہوگا. ہمارے آئین میں یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے. ہمارے آئین میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. ہمارے آئین نے عقیدہ ختم نبوت کو اور ناموس رسالت کو تحفظ بخشا ہے اور آج پوری دنیا اور عالمی قوتیں ایک ہی ایجنڈا رکھتی ہیں اور ان کا پاکستان کے اوپر مسلسل یہ دباؤ ہے کہ یہاں آئین میں پاکستان کی اسلامی حیثیت کو ختم کیا جائے، توہین رسالت کے انسداد کا قانون ختم کیا جائے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے. لیکن میں امریکہ سے لے کر یورپی یونین اور پورے عالم کفر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سرزمین پر اسلام کے یہ سرفروش موجود ہیں، تم کچھ بھی کر لو، تمہارا انجام پاکستان کی سرزمین پر بھی وہی ہوگا جو تمہارا انجام افغانستان میں ہوا ہے. یہاں ایک قوم بس رہی ہے، یہاں 22 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں اور ہم نے 150 سال فرنگی کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ کر اپنی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی حاصل کی ہے اور ہم اس آزادی کی حفاظت کریں گے. ہم نہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ مذاق کریں. نہیں، موجودہ حکمرانوں کی طرح یہود کے ایجنٹ کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ تم پاکستان کے اندر بیرونی ایجنڈے کے تحت اس کی اسلامی شناخت کو ختم کرو. تم کس نظریے سے آئے تھے؟ تم کس ایجنڈے سے آئے تھے؟ اسے ہم نے سب سے پہلے تشخیص کیا تھا. تم کبھی ریاست مدینہ کا نام لے کر اپنے اوپر پردہ ڈالتے ہو، آج کل رحمت للعالمین کے نام سے اپنے اوپر پردے ڈال رہے ہیں. تم اتنے ننگے ہو چکے ہو کہ اب تمہیں یہ پردے کوئی کام نہیں دیں گے. بہر رنگے کے خواہی، بہر رنگے کے خواہی، جامہ می پوش من انداز قدترا میں شناس. تم جیسے بھی لباس پہنو گے، اور آج تو عجیب تماشا دیکھیے ہے،
اللہ نے روئے زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا اور حضرت انسان کو ایک نظام عطا کیا، اور روئے زمین پر وہ انسان اللہ کا خلیفہ بنا تاکہ خدا کے نظام کو روئے زمین پر چلائے۔ ہمارے حکمران بظاہر تو انسان لگ رہے ہیں، لیکن خدا کے خلیفہ کا کردار ادا کرنے کی بجائے واپس جنات کی طرف چلے گئے۔ پاکستان کو جنات کی رہنمائی میں چلا رہے ہیں، جادو ٹونے کی بنیاد پر ملک کو چلا رہے ہیں۔ یہ ملک جنات کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ملک جنات سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہیں بنا تھا، جنات نے بھی ہم سے رہنمائی لینی ہے۔ کہاں پہنچ گئے ہیں یہ لوگ؟ پورے ملک کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج پاکستان میں پہلی بار اسلام کے خلاف اور قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ گھریلو تشدد کے نام پر جو قانون سازی کی گئی ہے، آج میں آپ کی موجودگی میں اور آپ کی تائید کے ساتھ بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا قانون قرآن و سنت کا انکار ہے، انکار، اور قرآن و سنت کا انکار تمہیں کیا بناتا ہے کچھ ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھو۔ خوبصورت عنوانات کے ساتھ خواتین کے حقوق کے نام پر، بچوں کے حقوق کے نام پر تم ہم سے زیادہ بچوں کے حقوق جانتے ہو؟ یہ تو ہم پڑھایا کرتے ہیں کہ بچہ جب تک نابالغ ہے وہ خدا کے کسی حکم کا بھی مکلف نہیں ہے۔ جو نابالغ بچہ اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان کے حکم کا بھی پابند نہیں ہو سکتا۔ بچوں کے حقوق تو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، آج تم علم بردار بن گئے ہو۔ آج قانون سازی ہو رہی ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی شخص ایمان نہیں لا سکے گا۔ تو میں نے کہا یہ قانون سازی سندھ میں ہوئی ہے، جہاں آصف علی رہتا ہے، جہاں اس کا والد حاکم علی رہتا تھا، جہاں امداد علی رہتا ہے، جہاں قائم علی رہتا ہے، یہ سارے علی 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 جمع ہو کر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا نام لینے والوں وہ تو خود 10 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت علی کا 10 سال میں ایمان لانا یہ جرم تھا، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ جس کے نام پر تم لقمے کما رہے ہو۔ لیکن کوئی قانون سازی میں ان کی کوئی رہنمائی نہیں لینی آپ کو۔ قانون سازی میں ان کی رہنمائی لینا آپ کے لیے جرم ہو گیا۔ تو میرے محترم دوست، آج ہم جس میدان میں ہیں یاد رکھیں کسی بھی ریاست کے لیے اور کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے 2 چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں، ایک اس کی دفاعی قوت
اور ایک اس کی اقتصادی قوت۔ ایک زمانہ تھا جب دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا، لیکن آج زمانوں کی تبدیلی کے ساتھ ریاستوں کی بقا کا دار و مدار معاشی قوت پر ہو گیا۔ روس بہت بڑی طاقت تھی، لیکن افغانستان میں جنگ لڑتے ہوئے وہ معاشی انحطاط کا شکار ہوا اور شکست تسلیم کر کے چلا گیا۔ آج مغرب کی سرمایہ داریت کے مقابلے میں چین نے ایک نئی جنگ شروع کی ہے، اور وہ اقتصادی حکمت عملی کے حوالے سے۔ دنیا جانتی ہے کہ جب تک ہم اقتصادی لحاظ سے طاقتور نہیں ہوں گے، ہم خارجہ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں یہی بی جے پی کی حکومت تھی، اور اس بی جے پی کی حکومت کا وزیر اعظم واجپئی تھا۔ وہ بس میں پاکستان آیا، لاہور کے مینار پاکستان پر کھڑا ہوا اور کہا میں پاکستان کو دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ کیوں کہا؟ کہ پاکستان اس وقت اقتصادی لحاظ سے طاقتور تھا، اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ جھک کے آیا آپ کے پاس۔ آج بھی وہاں بی جے پی کی حکومت ہے، لیکن مودی سرکار جو اس وقت بی جے پی کی حکومت کی قیادت کر رہا ہے، اس کا رویہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج اس نے کشمیر ہم سے چھین لیا ہے، اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اس وقت، اپنی ہی اتحادی سے اختلاف کرتے ہوئے، کہ جس انداز کے ساتھ آپ قبائلی ایجنسیوں کا اور فاقہ کا انضمام کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس طریقے سے اس کا انضمام کیا، پہلے تو انضمام کا عمل ناکام ہوگا، اور دوسرا ہندوستان اس کو دلیل بنا کر کشمیر آپ سے چھین لے گا۔ ہمارے فاقہ کو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 247 کے تحت خصوصی حیثیت حاصل تھی، ہم نے اس دفعے کو ختم کر دیا۔ ہندوستان میں ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، انہوں نے 370 کو ختم کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنے انضمام کو کہاں کھڑے ہیں، اور وہ آپ سے اسی بنیاد پر اسی اصول کے تحت کشمیر لے چکا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے۔ آپ نے تو کشمیر کو بیچا ہے، آپ نے تو کشمیر کے حوالے کیا ہے۔ اور جب کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے تو کہنے لگا کہ جو ہمارے ساتھ بچا کچا کشمیر ہے، ہم ان کو آزادی دیں گے۔ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا کہتی ہیں۔ 70 سال میں پاکستان کا موقف کیا چلا آ رہا ہے، پاکستان کا ریاستی موقف کیا ہے، اور میں کیا جھک مار رہا ہوں۔ لیکن جو ہونا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آنے والے مستقبل کو۔ آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا،
جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، آج پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ ہمارے سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے نیچے چلا گیا۔ ابھی کورونا کا فائدہ اٹھا کر کچھ جو باہر سے امداد وغیرہ آئے، اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں ہمارا سالانہ تخمینہ بڑھ گیا ہے۔ باہر کے ملک آج تمہارے زر مبادلہ کے ذخائر 100% قرض ان کے پیسے پر کھڑے ہیں، 100% پیسے کے اوپر، قرضے کے اوپر۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ آپ بتائیں، پشاور کے رہنے والوں، اس صوبے کے اضلاع سے آئے ہوئے میرے جوانوں، آپ بتائیں کیا آج غریب آدمی بازار سے بچوں کے لیے راشن لینے کے قابل رہا ہے؟ مہنگائی کہاں پہنچ گئی؟ ڈالر 172 روپے کہاں پہنچ گیا؟ اور مسلسل پیسے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، کہہ رہا تھا میں نے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، ابھی 2-3 سالوں میں 30 لاکھ لوگوں کو نکالا ہے۔ نوکری دینی کیا ہے اس میں؟ 30 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ اور میں پوچھتا ہوں ان عقل والوں سے، کم وقت کچھ تو سوچو۔ 74 سال میں پاکستان کے کل ملازمین، بڑے عہدے ہو یا چھوٹے عہدے، کل ملازمین کی تعداد ابھی تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اور تم نے نوجوانوں کو 1 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی۔ ہم نے کیوں اقبال کیا اس کے اوپر؟ میرے نوجوان کی بے روزگاری کا اور اس کی کرسی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے ان کو دھوکے دیے، نئی نسل کو دھوکہ دیا۔ تم نے اخلاقی طور پر ان کو دیوالیہ کیا، تم نے ان کو سبز باغ دکھائے اور ویرانے میں جا کے چھوڑ دیا۔ تم نے لوگوں کو کہا یہ لو مدینے کا ٹکٹ، اور جب وہ جہاز میں سوار ہوئے تو وہ جہاز کوفے جا رہا تھا۔ تم نے اپنی منزل مدینے کی بجائے کوفے کو رکھا ہے۔ قوم کے ساتھ اتنا بڑا بلنڈر تاریخ میں نہیں ہو سکتا۔ آج چین آپ سے ناراض ہے، 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ پاکستان میں کر رہا تھا، اور پاکستان کے دوستی پر اعتماد کیا کہ پوری دنیا کے ساتھ تجارت کا آغاز اس نے پاکستان کے سی پیک کے آغاز کیا، اس نے آپ پہ اعتماد کیا، اور عمران حکومت نے آ کر دھوکہ دیا ہے چائنا کو، اور پاکستان سے اس کا اعتماد کو کیا۔ باہر کے لیے جواب دہ پاکستان ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی ساکھ بین الاقوامی دنیا میں اور اپنے دوستوں کے سامنے کیسے بحال کرنی ہے، یہ کڑا امتحان ہے اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر۔ اس اعتبار سے ہم نے سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا، جو بجلی پیدا کی گئی تھی آج وہ ابھی تک عوام کو نہیں پہنچ رہی ہے۔
तमाम मंसूबे रुके। सिपेक के नाम से जो मोटरवेज बन रही हैं उसका म्यार कमजोर हो गया है। अफगानिस्तान की ये सूरत हाल है। मैं हैरान इस बात पर हूं कि खुद अमेरिका ने अमारत इस्लामिया के साथ 1 साल या 2 साल के तवील मुज़ाकरात के नतीजे में बाकायदा मुआहदा किया है। दस्तखत हुए हैं दोनों के दरमियान, और अमेरिका ने उस मुआहिदे के तहत अमारत इस्लामिया का लफ्ज कबूल किया है। आज जब अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया की हुकूमत कायम हुई तो अमेरिका शर्त पेश करता है कि पहले इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो, फिर ख़वातीन की तालीम की बात करता है। भाई जरा तालिबान को मुस्तहकम तो होने दो। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में इस्तिक़लाल की ज़रूरत है, अमन के इस्तेहकाम की ज़रूरत है, फिर सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उनको कई मराहिल से गुजरना होगा। अभी वो इब्तिदाई मराहिल में हैं और आप शराइत पेश कर रहे हैं। ये दुनिया के मुआहिदात में किसी मुल्क की इंतहाई यानी अखलाकी लिहाज से इसका कोई जवाब नहीं। आप मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन शर्त देना इसका कोई जवाब नहीं। कतर की हुकूमत की निगरानी में और मौजूदगी में वो मुआहदा हुआ, बजाय इसके कि अमेरिका सबसे पहले इसको तस्लीम करे। वो दुनिया से कह रहा है नहीं, अभी हमें जरा देखना है वहां इंसान के हुकूक महफूज है या नहीं। सवाल यह है कि आपने 20 साल अफगानिस्तान पर बमबारी की, एटम बम से नीचे जो सख्त तरीन बम मौजूद थे वो इस्तेमाल किए। आपने लाखों अफगानों का खून किया है। क्या तुम इंसानी हुकूक के मुजरिम नहीं हो? क्या तुम इंसानियत के सामने और इंसानी मुआशरे के सामने अफगानिस्तान के अंदर इंसानी कत्ल के मुजरिम बनकर जवाबदेह नहीं हो? क्या जुल्म है दुनिया का? और पाकिस्तान बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है आका का हुक्म आएगा, आका की इजाजत मिलेगी तो तब ये तस्लीम करेंगे। समझ में बात नहीं आ रहा। ऐसे बेतुके फलसफे आज तक मैंने किसी से नहीं सुने जिस तरह के आज के हुक्मरान फलसफे सुना रहे हैं। ईरान आपका पड़ोसी, लेकिन हिंदुस्तान की तराजू में बैठे हुए। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका आज इंडिया को ताकतवर बना रहा है। वो चाइना को कमजोर करना चाहता है ताकि माशी जंग में माशी पलड़ा एशिया का भारी ना हो सके। खारजा पॉलिसी का ये आलम है। कहता है कि अमेरिका का सदर मुझे टेलीफोन नहीं करता और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मेरा फोन नहीं उठाता। अब आप खुद अंदाजा लगाइए। सलाम कर बैठे, सलाम कर काम खराब करते, आराम से बैठे। तो ये सूरत हाल कि एक मुल्क मेरा फोन नहीं उठा रहा, दूसरा मुल्क मुझे फोन नहीं कर रहा, ये हाल क्या पॉलिसी है आपकी? क्यों तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं? इसलिए कि तुम नाजायज हो। क्यों दुनिया में तुम्हारी कदर कीमत नहीं? अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है और ये पाकिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहा है। क्यों? वो जाएगा तो वहां को उसको मिलेगा नहीं, कोई मुलाकात नहीं करेगा। ये तेरी हैसियत है और फिर हम पर मुसल्लत हो।
قوم پر مسلط ہو، دھاندلی کے ذریعے مسلط ہو، اور طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ جو لوگ ان کو لائے ہیں اقتدار میں، جو ان کے محسن ہیں، اب ان کو لڑ گیا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ اس نے مس ہینڈل کیا ہے۔ کیا چیز ہے، کیا تحفہ انہوں نے ہمیں دیا ہے؟ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے، تم نے کس امید پر اس کے لیے دھاندلیاں کی؟ اگر مجھے فوج کا ادارہ عزیز نہ ہوتا، اگر یہ میرے ملک کے دفاعی لائن نہ ہوتی، اس کی میرے نظر میں اہمیت نہ ہوتی، تو میں یہ ضرور کہتا کہ شکر ہے کہ بالآخر تمہیں لڑ گیا۔ لیکن ہم افراد سے گلہ کر سکتے ہیں، لیکن دفاعی ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، ادارے کا ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ طاقتور رہے اور وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت اس کی محفوظ رہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج وہ مدارس کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو فاٹا کو برباد کر دیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فاٹا ہے کیا۔ نہ پرانا فاٹا رہا، نہ موجودہ سیٹل رہا، کچھ نہیں رہا، بیچ والا کوئی تماشا ہے، نہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے نہ فاٹا کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ مدارس کے خلاف، مدارس کے نظام کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی دینی مدرسہ اپنی خود مختاری کے نظریے پر قائم ہوا تھا، اس نے فرنگی کا کنٹرول قبول نہیں کیا۔ آپ کا نظام تعلیم بھی وہی ہے۔ ہم آج کے سرکاری نظام تعلیم کو بھی انگریز کے نظام تعلیم کا تصدر سمجھتے ہیں، اور دینی مدرسے کو اس کے کنٹرول میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تم نے اپنے بورڈ بنائے، مدارس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک ڈائریکٹریٹ بھی بنایا، لیکن بناؤ نا، مدرسہ نہیں ملے گا تمہیں، کوئی استاد تمہیں نہیں ملے گا وہاں، کوئی طالب علم نہیں ملے گا وہاں۔ تو وفاق المدارس متحد ہے، ہم سے کوئی آدمی تمہیں نہیں ملے گا، اور اگر کوئی چلا گیا یہاں سے تو پھر اس کی مرضی، مولوی صاحبان اس کا کیا نام رکھتے ہیں یہ پھر آپ کا اختیار ہے۔ ہمیں کوئی سرکاری بورڈ مدارس کا قبول نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں، ہم ملک میں پرامن رہنا چاہتے ہیں، لیکن پرامن رہنے کا معنی یہ نہیں کہ ہم کسی کا غلام بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ ہم غلام نہیں رہیں گے، ہم غلامی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ آج جس کے نام سے اس جلسے کو ہم نے منعقد کیا ہے، ہم عہد کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہم نے کسی کی غلامی قبول نہیں کرنی، اور عزم کر لو، تجدید عہد کر لو کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے اکابر نے جس آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، اس قربانی کا لاج رکھیں گے۔ کوئی غلامی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہم معاملات کو سلیقے سے طے کرنا چاہتے ہیں، ہم رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں، لیکن رجسٹریشن کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس میں مدارس کی آزادی اور خود مختاری کو بھی بیچیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وفاق المدارس کو بنانے میں مفتی محمود رحمہ اللہ کی کاوشیں
اور ان کا خون پسینہ شامل ہے. یہ ان کی امانت ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے ہی اس ملک کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک کرنا ہے. وقت آ رہا ہے. آپ نے گزشتہ 3 سالوں میں جس زندگی کا ثبوت دیا ہے، جس جواں مرضی کا ثبوت دیا ہے، جس بہادری کا ثبوت دیا ہے، میرے ساتھیوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کی جرت اور بہادری پر فخر کرتا ہوں. ہم اپنی صفوں میں وحدت پیدا کریں گے. اگر انہوں نے کوشش کی جمعیت کو توڑنے کی تو انشاءاللہ مایوسی ہوگی. اگر انہوں نے وفاق کو توڑنے کی کوشش کی تو ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم ایک صف ہیں. اگر دوسرا ادارہ چاہتا ہے کہ میں متحد رہوں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم متحد رہیں. اگر ہم آپ کی صفوں میں درار پیدا کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ بھی پھر ہمارے صفوں میں کوئی درار پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے. جمعیت ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی جمعیت نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوئی جمعیت نہیں ہے. وفاق ایک ہے اور اس کے خلاف کوئی وفاق نہیں ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے عقائد کے لیے، اپنے نظریات کے لیے جان کی قربانی تک دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ سیاسی اور جمہوری اور آئینی اور قانونی جدوجہد پر یقین رکھا ہے اور اسی حوالے سے ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے یہ برداشت کیا کہ ہم اشتعال میں نہیں آئے. ہم نے تحمل اور برداشت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا. آج اگر پاکستان میں امن ہے تو ان نوجوانوں کی مرہون منت، مفتی محمود کے پیروکاروں کے مرہون منت ہے. اگر یہ جنگ چھیڑنا چاہتے تو افغانستان بن سکتا تھا، لیکن ہم نے پاکستان کو پرامن رکھا ہے. مدارس نے پرامن رکھا ہے. مدارس کے جوانوں نے پرامن رکھا ہے. جمعیت علماء کے کارکنوں نے پرامن رکھا ہے. اور جمعیت ایک پاکستان کی بات کرتی ہے. جمعیت متحدہ پاکستان کی بات کرتی ہے. جمعیت علماء اسلام آئین پاکستان کی بات کرتی ہے، لیکن اپنے نظریات پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ہمارا یہ پیغام بڑا واضح ہے اور اس پورے اہم اور مضبوط پیغام کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایسے حکمرانوں کا تختہ الٹنا ہمارا حق بنتا ہے جس طرح کے حکمران آج ہم پر مسلط ہیں. ہم ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے ایسے حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. ہم نے اس کو جائز حکومت بھی نہیں مانا اور جائز ناجائز تو ہم نے کہا ہے نا کہ یہ ناجائز حکومت ہے. نااہل تو یہ خود ثابت ہوا ہے اور کل تک بونگیاں مار رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں انشاءاللہ ہم پورا ملک ایک صف ہے اور ایک صف ہو کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور انشاءاللہ اس آمرانہ شکل، آمریت بصورت جمہوریت، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں آئین کے مطابق جائز حکومت قبول ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں حکومت قبول نہیں ہے. ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک متحدہ صف ہو کر آگے بڑھیں گے. الیکشن بھی آئے گا تو انشاءاللہ آپ اس کے کامیاب نتائج دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ کی یہ محنتیں اور آپ کی یہ جدوجہد یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہو اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے.
ہم نے اسی سے کامیابی اور خیر کی طلب کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا دعا فرمانا الحمدللہ رب العالمین۔